فارم 47 کی حکومت ہے، انہوں نے الیکشن چوری کیا ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہیں، یہ گھس بیٹھیے ہیں، انہوں نے پوری ڈیموکریسی پہ نقب زنی کی ہے. یہ باتیں ہم سنتے تھے اور یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہوتا تھا. اب یہ بیانیہ اور بھی شدید ہو گیا، لیکن سرپرائزنگلی یہ بات پی ٹی آئی نہیں کر رہی، یہ بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ. بلاول بھٹو بھی اب یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. اگر یہ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو آج یہ گورنمنٹ نہ ہوتی. ہو کیا رہا ہے اچانک؟ کہنے کو تو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے، اس کے اوپر لڑائیاں ہیں، چل رہی ہیں، اور شروع میں تاثر یہ تھا اور یہ تاثر دیا بھی گیا دونوں سائڈ سے کہ دیکھیں ایک سائڈ جذباتی بات کرتی ہے لیکن پھر اس کے جواب میں ریاکشن آتا ہے. مگر یہ جو 24 گھنٹے پہلے بات چھڑی، سب سے پہلے شرجیل میمن صاحب جو سندھ کے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے فارم 47 کی بات شروع کی. اس پہ پھر پنجاب سے ریاکشن آیا. مگر آج تو بلاول بھٹو جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں وہ اس کو ایک بہت اوپر لے گئے. اب تو انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو کہ 4 باری گورنمنٹس بنی ہیں پنجاب کے اندر، سینٹر کے اندر جو 3 بار وزارت عظمیٰ آ گئی ہے پی ایم ایل این کے اندر، یہ سب چوری کی گورنمنٹس ہیں اور یہ بالکل دھاندلی کی گورنمنٹس ہیں. اور پھر انہوں نے عجیب سے ان کے لوگوں نے کلیئرفیکیشن بھی دی جب ان سے پوچھا گیا ڈفرینٹ لوگوں سے، لیڈران سے، تو پھر آپ نے ان لوگوں کو سپورٹ کیوں کیا؟ جب آپ کو پتا تھا کہ 2024 میں دھاندلی کا ہے تو پھر آپ نے سپورٹ کیوں کیا؟ ان کا اگر ہم سپورٹ نہ کرتے تو نظام گر جاتا. تو اگر نظام کا تھا تو پھر آزاد کشمیر میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. مگر پہلے ذرا سنیے ہوتا کیا ہے. مگر میں گیسٹ پہلے انٹروڈیوس کر دوں. سوری، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ڈاکٹر افنان اللہ، سینیٹر ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ہمیں ابھی جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر اپنی شیلا رضا صاحبہ، سینئر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کی. یہ فارمر ڈپٹی اسپیکر بھی رہی ہیں، ایکٹنگ اسپیکر بھی رہی ہیں سندھ اسمبلی کی، اب ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کی. فارمر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن پہلے ذرا صبح کی آج پہلے سن لیں. ایک پہلے ٹویٹ آتا ہے مریم نواز صاحبہ کا، وہ لکھتی ہیں پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے؟ اس پہ پھر قیامت کا جواب شرجیل میمن صاحب نے دے دیا. انہوں نے کہا یہ آپ نہیں، فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے. قیامت 2024 میں آ گئی تھی جب خیرات میں مینڈیٹ بٹ رہے تھے. اس سے پہلے اور بھی بیانات کا تبادلہ ہوا شرجیل میمن صاحب کے درمیان میں، اور ادھر سے عظمیٰ بخاری جو یہاں کی انفارمیشن منسٹر ہیں. مگر آج معاملہ بہت گرم ہو گیا. مگر آج کے بیان سے پہلے ذرا سنیے کل بہت گرجے برسے بلاول بھٹو صاحب، اور انہوں نے اس میں تو ریاست کو بھی لے آئے. پاکستان میں 2 الفاظ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. جب کوئی بات کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا کوئی لفظ یوز کرتا ہے ریاست، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. مگر کچھ ہی گھنٹوں بعد اپنا بلاول صاحب نے اپنا بیانیہ مکمل بدل لیا. پہلے ذرا سنیے کہ انہوں نے کیا کہا، اور انہوں نے واضح طور پہ ریاست کو کہا کہ آپ پاکستان کے مفاد میں ہم ریاست کے ساتھ ہیں، مگر آپ پی ایم ایل این کو ترجیح دے رہے ہیں پاکستان کے مفاد پہ. اور پھر کچھ گھنٹے بعد وسیم بدامی کے پروگرام میں انہوں نے ایک اور ہی منطق پیش کر دی. ذرا سنیے کیا بات ہوئی. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، اور اس کا نقصان کشمیر کو ہو رہا ہے، اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے. ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر کا بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں آزاد کشمیر میں کھڑا ہوں. یہ آج کی تقریر میں نہیں کہ میرا ہر تقریر میں میں اس قسم کا بات کرتا آ رہا ہوں. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے نقطۂ نظر پہ بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں جس پہ بحث ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات نہیں کر رہا تھا. In this particular statement, you are not referring to establishment of Pakistan. In this particular statement. I mean, I think that people could take it within that context. جو بات میں کر رہا تھا میں وہ کچھ اور تھا. وہ جو اب کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن the point is referring to the میرپور کا elections that happened. ریاست کے بارے میں تو ریاست پاکستان کی بات ہو، ریاست آزاد کشمیر. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیڈران لوگوں کو اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں
کس کو نہیں پتا کہ کس ریاست پاکستان سے وہ مخاطب تھے, کیا بات کر رہے تھے. عظمہ بخاری نے تو اس پہ بھی ایک چوٹ لگا دی جب انہوں نے کہا کہ پہلے کسی کے گلے پڑ رہے تھے, پھر رات پاؤں پڑتے رہے, وٹ ایور. لیکن ریالٹی یہ ہے, ہم 2 دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف بات ہوتی ہے پرنسپلز کی, ایک بات ہوتی ہے موریلٹی کی, اور پھر کہتے یہ ہیں کہ جانتے بوجھتے ایک دوسرے کو. رانا سناول صاحب نے کہا انہوں نے 2,500 سے 3,000 ارب روپے کی کرپشن کی, سارا مال دبئی میں لے گئے, اور کھلے عام بریزنلی اس کا وہ باتیں کرتے ہیں. اور جب ان سے میں نے اپنے شو کے اندر دوبارہ پوچھا کہ آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں, انہوں نے کہا میں بالکل قائم ہوں. وہ ان کو کہتے ہیں آپ ہزاروں روپے کی آپ لوگوں نے مال بنا کے آپ کرپشن کر رہے ہیں. پھر ان کو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ الیکشن چوری کر کے بیٹھے ہوئے, اور پھر سو کالڈ جمہوریت کے نام پہ جسٹیفائی کرتے ہیں دونوں بیٹھنا. یہ اس لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاست ایک گالی کیوں بن گئی, بیکاز نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان میں موریلٹی از ڈیڈ. کسی کو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جائز ہے. اور اصل سوال تو اب یہ بنے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا اب جب 28ویں امینڈمنٹ آئے گی تو کیا پی ایم ایل این والے جو کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں ارب چوری کر کے لے گئے, یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ووٹ کریں گے, اور پیپلز پارٹی والے جو یہ کہتے ہیں گھس بیٹھیے ہیں, الیکشن چوری کر کے بیٹھے ہوئے اور ان کو خیرات میں ملا ہوا سب کچھ, کیا وہ پھر ان کے ساتھ بھی 28ویں امینڈمنٹ میں کریں گے؟ کچھ ماضی میں ہم دیکھتے ہی رہے ہیں, گالی گلوچ سب کچھ ہوتا ہے. میاں صاحب نے ایک بڑا فیمس بیان دیا تھا, آپ کو یاد ہے ایون فیلڈ کے زمانے میں, تو جب انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کہا تو ان کے وکیل نے کہا وہ ایک سیاسی بیان تھا. پاکستان میں سیاست ایک جھوٹ کیوں بنا دی ہماری لیڈران نے؟ ذرا پہلے ذرا سن لیجئے لیٹسٹ بڑی مزدار جو گفتگو جو ایکسچینج ہوا شرجیل میمن صاحب کا, منسٹر آف انفارمیشن, سینئر منسٹر سندھ, ان کا, اور عظمہ بخاری جو انفارمیشن منسٹر پنجاب ہیں. ذرا آپ کو لیٹسٹ مسئلہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا لگ رہا ہے اس وقت. مینڈیٹ کسی اور کا تھا, پی ایم ایل کی لیڈرشپ کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے, اس طریقے سے آ کے اقتدار پہ قابض ہوئے. خیراتی طور پہ 2024 میں مسلم لیگ نواز نے پنجاب میں حکومت بنائی. وہی پریکٹس وہ کشمیر میں عوام کے مینڈیٹ پہ وہ ڈاکہ ڈالے, ان کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا. 40 سال کے اندر تو آپ نے ان میں سے کوئی سیٹ آج تک جیتی نہیں. آپ کا ایم پی اے ایم این اے پنجاب سے جیتا نہیں. آپ کشمیر کی بہادر کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں. جو آپ نے سیٹیں پچھلے 40 سال سے نہیں جیتی, آج کون سا کارنامہ بھائی جان نے سر انجام دیا ہے جس کے اوپر کشمیر کے لوگ یا مہاجرین جو یہاں موجود ہیں وہ آپ کو ووٹ؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ الیکشن میں ہارے ہو, آپ کو ووٹ نہیں پڑے, کہیں سے ایم این اے نہیں بن سکے, آپ کہیں سے ایم پی اے نہیں بن سکے. جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ نے سیٹیں لی. لوگوں کو آج تانے مارتے ہیں, ان سے جب ووٹ لیتے ہیں تب شرم نہیں آتی؟ صدر مملکت, چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, 2 صوبوں کی گورنرشپ, یہ جو عہدے لے کے بیٹھے ہیں آپ, جس کے اوپر ہم سب نے آپ کو ووٹ ڈالے, آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے. پنجاب میں اس وقت انفارچونیٹلی آپ کی حکومت میں جس طریقے سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی آپ نے مثالیں قائم کی ہیں سی ٹی ڈی کے ذریعے, اس کی مثال نہیں ملتی. عدالت بند کر دے ساری. یہ نہیں بتاتے ہمیں جرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے کراچی کے اندر. انٹرنیشنل جو ہے وہ ادارے لکھ رہے ہیں کہ کراچی کا انڈیکس جو ہے وہ 57 پوائنٹ سمتھنگ ہے, اور لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 36 پوائنٹ سمتھنگ ہے, اور زیادہ محفوظ شہر ہے. پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. نواز شریف بھی اس سے پہلے جب آئی جی آئی بنی تھی تو اسی طریقے سے چور دروازے سے اقتدار میں آیا. نواز شریف بھی چور دروازے سے اقتدار میں آیا. آپ بہت ساری بلو دا بیلٹ بھی گفتگو کر رہے ہیں, ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جس کے بہت تلخ جوابات ہمارے پاس موجود ہیں. آپ جو ہے وہ تانے مارتے ہیں. ان کو کشمیر کے اندر بھی فارم 45 کی جو ہے وہ شکست ایسے لیڈروں کو ووٹ دیں جو اس ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے اپنے جانیں قربان کریں, اپنے جان کے نذرانہ دیں, جو پھانسی کے پھندوں کو بھی چوم کے قبول کریں, جو 12 سال تک جیل میں رہ معافی مانگ کے معاہدے کر کے ملک سے بھاگے نہیں, معاہدوں کے ذریعے جو ہے اپنی سزائیں معاف نہ کروائیں, معاہدوں کے ذریعے اپنی جان نہ چھڑوائیں. ہر بار معاہدے کر کے بس ملک سے بھاگنا ہے, ملک سے جاگنا ہے. بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے, باقاعدہ وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی جان, اسپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا. اگر ہمت نہیں تھی, اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے, پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے وہ رات گئے تک صفائیاں دیتے رہے, میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے وہ تو نہیں کہا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا, میرا وہ مطلب تو نہیں تھا. اسپائن نہیں تھی تو بولنا کیوں تھا؟ نہیں بولنا چاہیے تھا. وہ آپ کو سکھ اور طوطے والا لطیفہ یاد ہے. لیکن ابھی آپ کا خیال ہے اگر یہ ٹیمپریچر ہائی ہے تو ذرا آج سن لیجئے جو بلاول بھٹو صاحب نے آج جو تلا ہے ان کو پی ایم ایل این والوں کو, ذرا وہ بھی سنتے جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل تنظیم کے پیداوار ہے. جب بھی وہ وزیر اعظم کے کرسی پہ بیٹھے ہیں, جب بھی وہ وزیر اعلیٰ کا دفتر سنبھالتے ہیں, تو وہ عوام کے اعتماد کی
वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से, आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है, कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है। जब बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। हर चोरी शुदा सीट, हर चोरी शुदा वोट मैं इनसे छीन के आपको वापस दिला दूंगा।